پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے. بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کا پہلی بار اعتراف سامنے آ گیا. بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر تجارت سبرامنیم سوامی نے مان لیا کہ پاکستان نے چین کے بہترین جہازوں کے ذریعے فرانس کے رافال سمیت بھارت کے 5 طیارے گرائے. کہا طیارے چین کے تھے، پائلٹ پاکستان کے تھے. چین کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے. رافال کی خریداری میں کرپشن کی تحقیقات مودی کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی. دوسری جانب فرانسیسی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ رافال طیاروں سے متعلق بھارت سے براہ راست معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطے میں ہیں. Ladies and gentlemen, the world today bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. As if that were not enough, we are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. بھارت کا سنتاز معاہدہ معطل کرنے کا یک طرفہ اور غیر قانونی فیصلہ افسوسناک ہے. پاکستان لاکھوں انسانی جانوں کو تنگ نظری پر مبنی سیاسی مفادات کا یرغمال نہیں بننے دے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ سے متعلق عالمی کانفرنس سے خطاب. کہا غزہ میں روایتی ہتھیاروں کے استعمال نے گہرے زخم دیے ہیں، جس کے بعد پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا نیا خطرناک رجحان دیکھ رہے ہیں. پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. وزیر اعظم نے کہا ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان میں گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. آئیں مل کر گلیشیئرز کا تحفظ کریں. ترقی یافتہ ممالک ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ترقی پذیر ممالک میں ارلی وارننگ سسٹم میں سرمایہ کاری بڑھائیں. وزیر اعظم تاجکستان کا دورہ مکمل کر کے دوشنبے سے وطن واپس پہنچ گئے ہیں. آبی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ مارکہ حق کی کامیابی ہمارے قومی عزم اور تمام قومی اداروں کی مکمل ہم آہنگی کا ثبوت ہے. پاکستان کو کبھی بھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا. جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے. ISPR کے مطابق کمان اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب میں آرمی چیف نے پاکستان کے خلاف بھارت کے بلا اشتعال جارحیت کے بڑھتے رجحان کو خطرناک قرار دیا. بھارت کی غیر قانونی اور غیر اخلاقی آبی دہشت گردی سے خبردار کیا. پاکستان میں دہشت گردی کی بھارتی سرپرستی پر بات کی. کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سیبوتاژ کرنے کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی. اپنے خطاب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آپریشن بنیان المرصوص کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. لواحقین سے یکجہتی کا اظہار کیا. افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. An escalatory war which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. So in the absence of no crisis management mechanism, and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. The decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan. So this also lowers the threshold between two countries who are contiguous nuclear powers nowhere else in the world.
پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی بھی وقت اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کا خدشہ رد نہیں کیا جا سکتا، بحران ابھی موجود ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو، کہا مستقبل میں یہ معاملہ متنازع علاقوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ یہ پورے بھارت اور پاکستان تک پھیلے گا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا پہلگام حملے کے 24 گھنٹوں کے اندر بھارت نے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ کر دیا، حالانکہ پاکستان نے پہلگام حملے کی غیر جانبدار اور آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی۔ سنتاس معاہدے کی معطلی پاکستان کے وجود کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا کہنا تھا دونوں ملک 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر تقریباً واپس آ چکے ہیں۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی کرائسس مینجمنٹ نظام موجود نہیں۔ ایک طرف کرائسس مینجمنٹ میکانزم نہ ہو اور دوسری طرف غیر ذمہ داری ہو تو عالمی برادری کے لیے مداخلت کا وقت کم رہ جاتا ہے۔ مستقبل میں کسی بحران کی صورت میں بین الاقوامی برادری کی طرف سے مداخلت سے پہلے ہی نقصان اور تباہی ہو سکتی ہے۔ بلوچستان کے علاقے سوراب میں ایک بینک اور انتظامی افسر کے گھر پر حملہ، اسسٹنٹ ایڈیشنل کمشنر ریونیو ہدایت بلیدی گھر پر حملے میں شہید۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے کہا حملہ ریاستی رٹ چیلنج کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ سوراب بازار میں بینک لوٹا گیا، سرکاری افسران کے گھر جلائے گئے۔ حملے میں اسسٹنٹ ایڈیشنل کمشنر ریونیو ہدایت بلیدی نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، ان کی رہائش گاہ پر خواتین اور بچے موجود تھے۔ شاہد رند نے کہا کہ بھارتی پراکسیز نے بھارت کے کہنے پر کارروائی کی، ایف سی پولیس اور لیویز علاقے میں پہنچ گئیں، کلیئرنس آپریشن جاری۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق مسلح افراد نے پولیس اسٹیشن پر بھی حملہ کر کے اسے آگ لگا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حملے کی شدید مذمت، کہا بزدل دہشت گردوں کا معصوم شہریوں اور ان کی املاک پر حملہ، دہشت گردوں کی عوام دشمن اور بلوچستان کی ترقی کے خلاف سوچ کی کھلی اور واضح عکاس ہے۔ پاکستان کا کابل میں ناظم الامور کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک پیغام میں کہا انہیں یقین ہے کہ یہ قدم باہمی روابط میں مزید اضافہ کرے گا، اقتصادی، سیکیورٹی، سی ٹی اور تجارتی شعبوں میں پاک افغان تعاون کو مزید گہرا کرے گا اور دو برادر ممالک کے درمیان مزید تبادلوں کو فروغ دے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا 19 اپریل 2025 کو ان کے دورے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی ہانگ کانگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات، اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر خارجہ وانگ جی سے 10 روز میں 2 بار ملاقات خوشائند رہی۔ گزشتہ ملاقات کے بعد پیش رفت کا اطمینان بخش جائزہ لیا گیا، مزید اہم سنگ میل جلد حاصل کیے جائیں گے۔ آپ کو پتا ہو کہ 9 مئی میں اور 10 مئی میں کیا فرق ہے؟ آج آپ کو جو 10 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ جنگ جیتے ہو، آپ کو خود ہی پتا چل گیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے 9 مئی کو کیا کیا ہے، کس نے 10 مئی کو کیا کیا ہے اور کس نے 28 مئی کو کچھ کیا، اور آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کون ڈیولپمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے، کون ڈیفنس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ڈسٹرکشن کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کو پتا چل گیا، مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے وردی کو جلایا تھا انہوں نے وردی کو نہیں جلایا، انہوں نے قوم کے وقار کو جلایا۔ تو نفرتوں کے بیج بوتا ہے وہ اپنے ملک کی خدمت نہیں کرتا بلکہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ I can write this in my blood۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طلباء کو 9 اور 10 مئی کا فرق سمجھنے کی تاکید، کہا سب کے سامنے ہے کہ 9 اور 10 مئی کو کس نے کیا کیا، منفی باتوں میں آنے والے آج جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، وردی کو جلانے والوں نے قوم کے وقار کو جلایا، نفرت کے بیج بونے والا قوم کا سب سے بڑا دشمن ہے، خون سے لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ نفرتوں کو بھڑکانے والا قوم سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ لیا میں ہونہار اسکالرشپ لیپ ٹاپ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ پاکستان کے لیے بنیاد مرصوص بنے۔ اسلام آباد میں اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کی ملاقاتیں، سابق اسپیکر اسد قیصر کی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ سے ملاقات میں اپوزیشن اتحاد کی جماعتوں سے متعلق لاہ عمل طے کیا گیا۔ صفدر عباسی اور ناہید خان کی اسد قیصر اور لطیف کھوسہ سے ملاقات میں مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر مشاورت۔
वज़ीर आज़म की सिफारती कमेटी की रुकन और पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि दहशतगर्दी के मामले पर हम भारत को टिका कर जवाब देंगे और सवाल करेंगे कि हिंदुत्व रिपब्लिक क्या चाह रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा, भारत ने बहतान को खारजा पॉलिसी बना लिया है। भारतीय सिफारती वफूद की पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट नाकाम रही है। भारत अब खित्ते और पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। हमारी अमन की पेशकश को भारत कमज़ोरी समझता था, तो अब उसने हमारा जवाब भी देख लिया है। अमेरिका भी सोच रहा है कि भारत कैसे खित्ते का थानेदार बनेगा, वो तो पाकिस्तान का सामना ही नहीं कर सका। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना रमना पर हमले के केस में पीटीआई के एमएनए अब्दुल लतीफ़, साबिक़ एमपीए वज़ीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुना दी। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम, मेरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया, जबकि गैर हाज़िर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां लड़का लड़की में से कोई एक भी 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। कम उम्री की शादी बिल पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के एतराज़ पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। कहा, बचपन की शादी के खिलाफ बिल बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट से मंजूर बिल को मजहब से मुतसादम करार देना बच्चों के हुकूक की नफ़ी है। कम उम्री की शादियों की रोकथाम और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत आईनी और बैन अल-अक़वामी ज़िम्मेदारी पूरी करे। बच्चियों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए कानून पर फौरी अमल दरामद ज़रूरी है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को मजहबी तनाज़ा ना बनाया जाए। HRCP का कहना है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से बिल में रुकावट डालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यकतरफ़ा मजहबी तशरीहात कानून साजी की राह में रुकावट ना बने। बचपन की शादी का खात्मा कानूनी और अखलाकी तकाज़ा है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा पूरा किया जाए। बायोमेट्रिक और हसास मालूमात के गलत इस्तेमाल और चोरी के खतरे के पेश नज़र नादरा का महफूज फेशियल रिकग्निशन निज़ाम इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन नादरा की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। इजलास में ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। सिर्फ फ़ाल शनाख्ती कार्ड पर ही सिम्स जारी रहेंगी। फौत हो जाने वाले अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। सेक्टर I8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रखा। I8 नादरा मेगा सेंटर जून 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी से वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। सदर जरदारी से राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में भी वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। जमहूरी क़ुव्वतें साथ चलेंगी तो आवाम के मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मुल्क की मईशत मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार के आलमी सालसी तंजीम के क़याम के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत। तक़रीब से खिताब में चीन के विजन को सराहते हुए कहा, भारत का सिंतास माहिदे को मुअत्तल रखना बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारे मशरक़ी हमसाया मुल्क इलाक़ाई और आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। मशरक़ी हमसाये की जानिब से बिला जवाज़ फ़ौजी जारिहत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़े इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। मक़बूज़ा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात हल करना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की हांगकॉन्ग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली से मुलाकात। पाकिस्तान और हांगकॉन्ग में तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और देरीना दोस्ती को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख़याल।
امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ کرو ورنہ اسرائیلی حملے کا خطرہ ہے، سعودی عرب نے ایران کو آگاہ کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے گزشتہ ماہ وزیر دفاع کے ذریعے ایران کو حملے سے متعلق پیغام بھجوایا تھا۔ شاہ سلمان نے خطے میں عدم استحکام کے خدشے کے پیش نظر وزیر دفاع کو ایران بھیجا تھا۔ ایران کے صدارتی محل میں ہوئے اہم اجلاس میں سعودی وزیر دفاع کے ساتھ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، عباس عراقچی اور دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ ایران اور سعودی عرب نے معاملے پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر کی درمیان رابطہ۔ پاکستان اور امریکہ کا آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق۔ دونوں ممالک کا مذاکرات کو جلد از جلد کامیابی سے مکمل کیے جانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان کرپٹو کونسل کا اعلیٰ سطح کا اجلاس 2 جون کو طلب کر لیا گیا۔ اجلاس کی صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کریں گے۔ اجلاس میں وزیر مملکت و معاون خصوصی بلاک چین اینڈ کرپٹو بلال بن ثاقب بھی شرکت کریں گے۔ کونسل کے ارکان گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین SCCP بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام، ڈیجیٹل کرنسی کے لیے ریگولیٹری اور قانونی فریم ورک تیار کرنے پر غور ہوگا۔ حکومتی پالیسیز پر پاکستانیوں کے اعتماد میں واضح اضافہ۔ ملکی سمت اور معیشت پر بھروسہ کرنے والوں پر پاکستانیوں کی شرح 6 سال کی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ 42% پاکستانیوں نے ملکی سمت کو درست کہا، جبکہ سمت کو غلط کہنے والوں کی شرح 21% کمی کے بعد 58% ہو گئی۔ اپسوس پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا۔ ملکی سمت پر سب سے زیادہ اعتماد خیبر پختونخوا سے 48% افراد نے کیا۔ سروے میں ملکی معیشت کو مضبوط کہنے والوں کی شرح بھی 9% اضافے کے بعد 29% ہو گئی، جبکہ ملکی معاشی مستقبل سے پرامید پاکستانیوں کی شرح پہلی بار مایوس افراد سے بڑھ گئی۔ سروے میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت پر پریشانی کا اظہار کرنے والوں کی شرح میں کمی آئی۔ البتہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ٹیکسز میں اضافے پر پاکستانیوں کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ HRCP کا پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 مکمل منسوخ کرنے کا مطالبہ۔ کہا پیکا کا جابرانہ نفاذ ناقابل قبول ہے۔ رپورٹ میں پیکا کے تحت اظہار رائے پر قدغنوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹس کے مطابق پیکا میں جھوٹی معلومات پر مبہم سزائیں دی گئیں۔ ترمیمی ایکٹ کے تحت قابل ضمانت جرائم کو ناقابل ضمانت بنایا گیا۔ رپورٹ میں ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹس نے آزادی اظہار کے تحفظ کے لیے قومی اتحاد بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کا کورٹ مارشل قلم قرار دینے کے اقلیتی فیصلے کی تفصیل جاری کر دی۔ 7 رکنی آئینی بینچ نے 2-5 کی اکثریت سے سویلین کا کورٹ مارشل درست قرار دیا تھا۔ 2 ارکان کے اقلیتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تاثر دیا گیا جیسے سول عدالتیں دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی ہیں اور مسئلے کا حل صرف کورٹ مارشل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کورٹ مارشل صرف ان افراد کے خلاف کارروائی ہے جو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ماتحت ہوں اور فوجی جرائم یا عمومی جرائم کے مرتکب ہوں۔ 9 مئی 2023 کے واقعات میں ملوث قرار دیے گئے افراد کو سنائی گئی سزائیں دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ اقلیتی فیصلہ دینے والوں میں جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کی اجازت دینے کے فیصلے پر نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ آئینی بینچ سے فیصلہ واپس لینے کی استدعا۔ کہا سپریم کورٹ نے حقائق اور قانون کا درست جائزہ نہیں لیا۔ فیصلے میں FBLE کیس پر انحصار درست نہیں۔ اس کیس کا فیصلہ 1962 کے آئین کے مطابق تھا جس کا اب وجود نہیں۔ فیصلہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ آئینی بینچ نے ایک جانب قرار دیا کہ فوجی عدالتوں میں بنیادی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، دوسری جانب لکھا کہ بنیادی حقوق یقینی بنانے کے لیے اپیل کا حق دیا جائے۔ 9 اور 10 میں واقعات پر سپریم کورٹ کی آبزرویشن سے ٹرائل متاثر ہوں گے۔ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن طاہرہ عبداللہ اور سمینہ عمر کو پہلے اسلام آباد سے حراست میں لیا گیا، پھر رہا کر دیا گیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو بھی حراست میں لیا گیا۔ طاہرہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ انہیں کیوں حراست میں لیا گیا۔ PFUJ اور HRCP کی مذمت۔ HRCP کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طاہرہ عبداللہ اور سمینہ عمر نہ کسی عوامی اجتماع کا حصہ تھیں،
نہ انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی۔ PFUJ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ طاہرہ عبداللہ اور سمینہ عمر کی حراست اختلافی آوازوں کو دبانے کی واضح کوشش ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ گزشتہ سوا سال میں 200 جگہوں پر کارروائی کی، لیکن ہائیڈرنٹ پھر بنے۔ کہیں نہ کہیں سے دباؤ ضرور آتا ہے۔ پانی چوری کے خلاف دوبارہ کارروائی شروع کریں گے۔ سٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ K4 منصوبے کا 5 بار افتتاح ہو چکا۔ کراچی واحد شہر ہے جہاں 125 کلومیٹر دور سے پانی آتا ہے۔ کراچی میں پانی کی کمی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے متحد ہو کر بات کریں۔ شہر میں پانی کی منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی پر فرانس اور جرمنی کی بھی بس ہو گئی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اسرائیل کو خبردار کر دیا، کہا اگر چند گھنٹوں اور دنوں میں غزہ میں انسانی امدادی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو فرانس اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ جرمنی نے بھی اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی غزہ کی صورتحال سے مشروط کرنے کا اشارہ دے دیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہر 20 منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی ہمدردی امور کا کہنا ہے کہ غزہ دنیا میں واحد علاقہ ہے جہاں کی 100% آبادی قحط کے خطرے سے دوچار ہے۔ اسرائیلی حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 72 ہو گئی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے رفح میں اسرائیلی فوج پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ عید الاضحیٰ کی تعطیلات جمعہ 6 جون سے پیر 9 جون تک ہوں گی۔ وزیر اعظم نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کی منظوری دے دی۔ گوجرانوالہ میں شیر پاکستان کی دھوم، 1400 کلو وزنی اونٹ نے فیصل آباد سے مقابلہ حسن جیتا، 2 ٹرافیز لے کر گوجرانوالہ پہنچ گیا۔ مالک نے دودھ، بادام اور مربے کھلا کر تیار کیا ہے۔ سکھر میں دن میں شدید گرم موسم کے باعث رات کو منڈیوں کی رونقیں بڑھا دی۔ عید قرباں پر آپ کون سا جانور لائے ہیں اور اس کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں، یا کون سا جانور لانے کی تیاری ہے؟ قربانی کے جانور کے ساتھ اپنی 10 سیکنڈز کی ویڈیو جیو نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم آپ کی عید الاضحیٰ کی تیاریاں سب کو دکھائیں گے۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ پاکستان کے ارشد ندیم اور یاسر سلطان نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فائنل پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہر 1 بجے منعقد کیا جائے گا۔ اس عید پہ آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس عید پہ آپ صرف اور صرف سنیما گھروں میں آ رہے ہیں، دیمک دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ دیمک دیکھیں گے۔ خواہش ہے جو پوری ہوگی انشاءاللہ کہ لوگ آئیں اور فلم دیکھیں۔ اور جیو فلمز کے بینر تلے بننے والی خوف، وحشت اور جنات کی دنیا پر مبنی فلم دیمک کی کاسٹ کراچی کے مقامی مال پہنچ گئی۔ مداحوں نے سیلفیز بنائیں اور اپنی اپنی ڈراؤنی کہانیاں سنا کر تقریب کو دلچسپ بنایا۔ مداحوں میں فلم کے مفت ٹکٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ فلم دیمک عید الاضحیٰ پر پیش کی جائے گی۔